ٹی این سنہا صاحب کا تعلق چونکہ خاصم خاص لکھنؤ سے اور وہ بھی پرانے لکھنؤ سے ہے، اس لیے انہوں نے لکھنؤ کی وزاداریوں، لکھنؤ کی رواداریوں اور روایتوں کو زندہ کرنے کا ایک طریقے سے بیڑا اٹھا لیا ہے، اور اس کام میں وہ بخوبی ماہر دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وزاداریاں یا وزاداری کی خوبیاں سمجھنے اور پرکھنے کے لیے اس لفظ کی معنی اور مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ وضع کے معنی ہوتے ہیں دستور اور تربیت، اس لیے وزادار اس شخص کو کہنا چاہیے جو اپنی زندگی کے تمام کاروبار، رہن سہن، میل ملت، طور طریقے اور انداز میں ایک خاص قسم کی ترتیب رکھتا ہو اور ایک بیلنس طور پر زندگی گزار رہا ہو۔ جس طرز کو اختیار کرے اسی پر ہمیشہ کاربند رہے۔ یہ ترتیب اس کی مالی حالیت سے کسی طریقے سے بھی متاثر نہیں ہوتی، لیکن آدمی اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ، اپنی خصلت میں انسانیت اور شرافت کے جوہر کو اپنا لیتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات میں مبتلا ہو کر کبھی کبھی یہ جوہر کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی خود غرضیوں میں دوسروں کے حالات پر توجہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جس دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سماج انسانیت اور شرافت میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے دوسروں کے ساتھ روابط اور تعلقات، وزاداریاں لوگوں کی عادت بن گئی تھی۔ پھر بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پرانے شہر اور شہری سب کے سب محاسن اخلاق سے آراستہ و پیراستہ اور انسانیت و شرافت کا مجسمہ تھے، لیکن یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ ان کا دوسروں کے ساتھ ظاہری برتاؤ، رکھ رکھاؤ اور میل ملت کچھ اس طرز پر تعمیر ہو گئی تھی کہ ان میں تربیت کی خوبیاں آٹومیٹیکلی یعنی از خود پیدا ہو جاتی تھیں۔ ان خوبیوں کی قدر کرتے ہوئے انہوں نے بہتر سے بہتر وزادار بننے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ پورا سماج اس صفت سے آراستہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے وزاداری بلندی کردار کی خصوصیت سمجھی جاتی۔ غریب یا رئیس یا مڈل طبقہ کہیں کا فرد ہو، پس درجہ کا کاروباری ہو، جو جتنا وزادار ہوتا تھا اتنی ہی اس کی مخصوص ماحول میں قدر و منزلت ہوتی تھی۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وزاداری لکھنؤ کے مخصوص کلچر میں اتنا پیوست ہو گئی تھی کہ اس وصف کو حاصل ہر طبقے میں، ہر صنف اور ہر درجے میں ملتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی وزاداریوں اور روایتوں میں اتنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ دفتر کے دفتر سیاہ ہو جائیں، چاہے وہ رئیس ہوں یا عوام کا کوئی طبقہ ہو۔ بڑی بڑی وزاداریوں کے لیے مشہور و معروف تھے، جس کی جتنی زیادہ وزاداریاں مشہور ہوتی تھیں اتنا ہی اس کا زیادہ احترام ہوتا تھا، اور محافل اور مجالس میں قدردانی ہوتی اور ان کے نام مثالاً پیش کیے جاتے اور ان کے چرچے ہوتے۔ اس کے برعکس بد وضع افراد، خواہ وہ رئیس ہوں یا غریب، ان کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور بعض لوگ ان کی صحبت سے بھی اعتراض کرتے۔ لکھنؤ کی وزاداریاں لکھنؤ کے لوگوں کا صاف ستھرا رہن سہن اور طرز زندگی اور یہاں کی روایتوں کا لحاظ، ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پیش ہے اگلا مضمون، جس کا عنوان ہے اما اس دن وہ لڑکی اور رائل کیفے کی باسکٹ چاٹ۔ آج کل کی بہت تیز رفتار سے بھاگتی ہوئی زندگی کے دوڑ میں لکھنؤ بھی شامل ہے۔ بیچ بیچ میں تھک کر ہانپنے بھی لگتا ہے، لیکن مجبوراً پھر اٹھ کر دوڑنا پڑتا ہے۔ صرف لکھنؤ ہی نہیں، یہ کیفیت دنیا کے تمام شہروں کی ہے، لیکن لکھنؤ کے پرانے محلے اب بھی اس کشمکش سے تھوڑا پرہیز کرتے ہیں اور کم ہے تو کیا غم ہے والی پرانی روایت پر قائم رہنا پسند کرتے۔ ایسے ہی لکھنؤ کے ایک پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں دھما چوکڑی مچاتے اور پورے لکھنؤ میں مٹر گشتی کرتے ہم اور اختر ساتھ میں بڑے ہوئے۔ گنگا جمنی تہذیب کس چڑیا کا نام ہے یہ نہ انہیں پتا تھا اور نہ ہمیں بس اتنا پتا تھا کہ اختر کی امی جب کہیے تو کسی شیطانی پر بے ہچک ہم دونوں کو 2 چانٹے رسید کر دیں اور کبھی بےحد پیار سے کوئی اچھی چیز بنا کر کھلا دیں۔ وہ تو ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، اسی چڑیا کا نام گنگا جمنی تہذیب ہے۔ بھائی واہ، بہت خوب۔
بڑے ہونے اور پڑھائی لکھائی مکمل ہونے پر اختر ایک محکمے میں نوکری سے لگ گئے۔ روایت کے مطابق لڑکے کی نوکری لگتے ہی گھر والوں نے آگے جو اہم سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اختر کے لیے بھی ایک عدد لڑکی کی تلاش شروع ہوئی جو عائشہ نام کی لڑکی پر جا کر ختم ہوئی۔ عائشہ ایک پڑھی لکھی، ہنرمند، تہذیب یافتہ، سلیقہ پسند اور کھلے دماغ والی لڑکی تھی جو اختر جیسے خچر کے لیے مناسب تھی۔ اس پسند میں ہماری بھی رائے شماری شامل تھی۔ اختر اور عائشہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا اور ہمیں ولیمے کی دعوت اڑانے کا موقع حاصل ہو گیا۔ دونوں بے حد خوش تھے، بس اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ عائشہ بغیر برقعے کے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہ رکھے، جس سے محلے والوں کو چار باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ زندگی خرامہ خرامہ آگے بڑھتی رہی، لیکن زندگی کی سڑک کتنی بھی بہترین کیوں نہ ہو، ایک آدھ اسپیڈ بریکر آنا لازمی ہے۔ یہاں یہ اسپیڈ بریکر محلے کے ایک چچا جان کی صورت میں پیش آیا۔ انہوں نے اختر کو کہیں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے یہ تازہ ترین خبر اختر کے والد تک پہنچا دی۔ خبر نہایت ہی سنسنی خیز تھی اور پورے محلے سے اڑتی ہوئی ہم تک آ پہنچی۔ ہم فوراً طلب کیے گئے۔ اختر کے گھر پہنچے تو وہاں کوہرام مچا تھا۔ اختر کے والد صاحب کو جوتے بازی کا شوق چررایا ہوا تھا اور ادھر عائشہ رو رو کا آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ اختر البتہ ایک کونے میں سٹ پٹائے سے بیٹھے تھے۔ اختر کی امی نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی کہ ہم اختر سے حقیقت اگلوائیں۔ اختر حلف اٹھانے کو تیار کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور چچا جان کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ادھر ہم حیران کہ لکھنؤ میں ایسی کون سی لڑکی ہے جو ہمارے جیسے باکے چھیل چھبیلے نوجوان کو درکنار کر اختر جیسے نامراد سے عشق فرما رہی ہے۔ اب چچا جان سے ان کی غلط فہمی کے بارے میں دریافت کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ چچا جان نے چھوٹتے ہی فرمایا کہ ان کی نظر بھلے کمزور ہو لیکن غلط فہمی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، ساتھ میں یہ کہ انہوں نے جمعرات والے روز اختر کو اس لڑکی کے ساتھ حضرت گنج کے رائل کیفے کی مشہور باسکٹ چاٹ کھاتے دیکھا تھا۔ معاملہ بے حد پیچیدہ اور سنگین ہو چلا تھا۔ چچا جان سے بات کرنے کے بعد واپس آ کر اختر کو دن، جگہ، لڑکی اور باسکٹ چاٹ کا حوالہ دیا۔ اختر دماغ پر زور دینے لگا۔ یکا یک 1000 واٹ کا بلب جل گیا۔ اچھل کر بولے، اماں اس دن رائل کیفے میں یہ لڑکی اور باسکٹ چاٹ، وہ تو ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں عائشہ ہی تھیں۔ اب بات صاف ہو گئی تھی۔ ہوا یوں کہ عائشہ اس دن برقع پہن کر اختر کے ساتھ نکلی، لیکن گلی کے نکڑ تک آتے آتے برقع اتار کر بیگ میں رکھ لیا اور واپسی میں اسی نکڑ پر بیگ سے نکال کر پھر پہن لیا گیا۔ عائشہ کی کھسیائی سی شکل دیکھنے لائق تھی۔ عائشہ تو خیر گھر کی بہو تھی، لہٰذا کم ڈانٹ پڑی، پر اختر کی جم کر تاج پوشی ہوئی۔ ادھر ہم اسی میں بے حد خوش ہو گئے کہ ایسی کوئی لڑکی تھی ہی نہیں جس نے ہم جیسے باکے چھیل چھبیلے نوجوان کو نظر انداز کیا ہو۔ اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔